کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, I repeat, drug addiction is a common problem all over the world today. منشیات کی عادت آج دنیا بھر کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے. There are many forms of drug addiction. Forms means صورتیں. ٹھیک ہے, There are many forms of drug addiction. منشیات کی عادت کی بہت سی صورتیں ہیں. But the most dangerous of all is the absolute dependence on it. لیکن ان میں سب سے زیادہ خطرناک اس پر مکمل انحصار کرنا ہے. پھر سن لیں, لیکن ان میں سب سے زیادہ خطرناک اس پر مکمل انحصار کرنا ہے. Long term use of drugs causes permanent mental and physical sickness. منشیات کا لمبے عرصے تک استعمال, لانگ ٹرم مینز لمبے عرصے, منشیات کا لمبے عرصے تک استعمال مستقل ذہنی اور جسمانی بیماری کی وجہ بنتا ہے. پھر سن لیں, منشیات کا لمبے عرصے تک استعمال مستقل ذہنی اور جسمانی بیماری کی وجہ بنتا ہے. The more dangerous a substance is used, the more risky it becomes. جتنی زیادہ خطرناک شے استعمال کی جائے گی, یہ اتنی زیادہ خطرناک بن جائے گی. I repeat, جتنی زیادہ خطرناک شے استعمال کی جائے گی, سبسٹنس مین شے استعمال کی جائے گی, یہ اتنی زیادہ خطرناک بن جائے گی. Its continuous use causes total dependence on the drugs. اس کا مسلسل استعمال its continuous use causes total dependence on the drugs. اس کا مسلسل استعمال منشیات پر مکمل انحصار کی وجہ بنتا ہے. پھر سن لیں, اس کا مسلسل استعمال منشیات پر مکمل انحصار کی وجہ بنتا ہے. Some kinds of drugs, کچھ قسم کی یا کچھ اقسام کی منشیات that cause disturbance of mind and body, جو کہ ذہنی اور جسمانی بے چینی, ڈسٹربنس ہوگا بے چینی, ٹھیک ہے, that cause disturbance of mind and body are heroin, marijuana, tobacco, Valium, cocaine and alcohol. کچھ اقسام کی منشیات جو ذہنی اور جسمانی بے چینی کی وجہ بنتے ہیں, ان میں ہیروئن, میریجوانا ہوگا بھنگ, ٹوبیکو تمباکو, ویلیم ہے چرس, کوکین کا آپ کوکین لکھیں گے, اینڈ الکوہل اور شراب ہیں. نیکسٹ پیراگراف نمبر 2. ڈرگ ایڈکشن از کازڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹرز. انوائرمنٹل ہو گیا ماحولیاتی فیکٹرز, عوامل. ٹھیک ہے, منشیات کی عادت ماحولیاتی عوامل کی وجہ ہے. A few important environmental factors, چند اہم ماحولیاتی عوامل that may cause drug addiction, جو منشیات کی عادت کی وجہ بن سکتے ہیں, are bad peer influence and troubled domestic background. ان میں برے دوست کی صحبت, یعنی بیڈ پیر ہوگا برے دوست کی, اور انفلوئنس اثر بھی ہو سکتا ہے, صحبت بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ان میں برے دوست کی صحبت اور پریشان کن گھریلو پس منظر ہے. ٹربلڈ ہوگا پریشان کن ڈومیسٹک گھریلو, اور بیک گراؤنڈ ہے پس منظر. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں. A few important environmental factors that may cause drug addiction are bad peer influence and troubled domestic background. چند اہم ماحولیاتی عوامل جو منشیات کی عادت کی وجہ بن سکتے ہیں, ان میں برے دوست کا اثر یا برے دوست کی صحبت اور پریشان کن گھریلو پس منظر ہے. When young people remain in bad company, جب نوجوان بری صحبت میں رہتے ہیں, and do experiments in the name of adventure, اور مہم جوئی, ایڈونچر ہوگا مہم جوئی, اور مہم جوئی کے نام پر تجربات کرتے ہیں, they may fall a prey to addiction, وہ منشیات کی عادت
کا شکار ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. I repeat, when young people remain in bad company and do experiments in the name of adventure, they may fall a prey to addiction. جب نوجوان بری صحبت میں رہتے ہیں اور مہم جوئی کے نام پر تجربات کرتے ہیں تو وہ منشیات کی عادت کا شکار ہو سکتے ہیں. The people who are dissatisfied and discontented with their lives, وہ لوگ جو اپنی زندگیوں سے غیر مطمئن اور ناخوش ہوتے ہیں. Dissatisfied ہوگا غیر مطمئن and discontented ناخوش. وہ لوگ جو اپنی زندگیوں سے غیر مطمئن اور ناخوش ہوتے ہیں may also resort to drug addiction in order to seek and escape from responsibilities of life. تو وہ لاسٹ سے آپ کریں گے رسپانسبلٹیز آف لائف سے. تو وہ زندگی کی ذمہ داریوں سے فرار تلاش کرنے کی غرض سے منشیات کی عادت میں پناہ تلاش کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ریزورٹ کا مطلب بھی یہاں پر کیا ہے؟ پناہ لینا. ٹھیک. اور رسپانسبلٹیز کا آپ کو پتہ ہے ذمہ داریاں اسکیپ ہے فرار حاصل کرنا، سیکھ تلاش کرنا. آئی ریپیٹ, دا پیپل who are dissatisfied and discontented with their lives may also resort to drug addiction in order to seek and escape from responsibilities of life. وہ لوگ جو زندگیوں سے غیر مطمئن اور ناخوش ہوتے ہیں وہ زندگی کی ذمہ داریوں سے فرار تلاش کرنے کی غرض سے منشیات کی عادتیں پناہ تلاش کرتے ہیں. نیکسٹ پیراگراف نمبر 3. The most important measure to be taken in this regard اس حوالے سے. اس حوالے سے جو سب سے اہم قدم اٹھایا جاتا ہے is the rehabilitation and recovery of drug addict. اب اس کو میں کمپلیٹلی کرتی ہوں ٹرانسلیٹ کہ اس حوالے سے جو سب سے اہم قدم اٹھایا جاتا ہے وہ منشیات کے عادی کی بحالی زندگی اور صحت یابی ہے. اب ریہیبلیٹیشن بحالی زندگی. ٹھیک ہے. ریکوری ہے صحت یاب ہونا. پھر سن لیں. اس حوالے سے جو سب سے اہم قدم اٹھایا جاتا ہے وہ منشیات کے عادی کی بحالی زندگی اور صحت ہے. In many countries, بہت سے ممالک میں انکلوڈنگ پاکستان سمیت بہت سے ممالک میں addicts, their families and friends consider it a taboo to share their problem with others. ٹیبو جو سا ہے ممنوع بھی کہہ سکتے ہیں اور حرام بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں کہ پاکستان سمیت بہت سے ممالک میں منشیات کے عادی، ان کے خاندان والے اور دوست اپنے مسئلے کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کو حرام سمجھتے ہیں. پھر سن لیں کہ پاکستان سمیت بہت سے ممالک میں منشیات کے عادی، ان کے گھر والے اور دوست اپنے مسئلے کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کو حرام سمجھتے ہیں. They feel embarrassed to talk about it for fear of being declared an outcast. Being declared an outcast ہے خاندان سے باہر کرنا. ٹھیک ہے. وہ خاندان سے باہر کیے جانے کے خوف کی وجہ سے کسی سے بات کرنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں. پھر سن لیں کہ وہ خاندان سے باہر کیے جانے کے خوف کی وجہ سے اس کے بارے میں بات کرنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں. This not only makes the cure difficult, یہ نہ صرف علاج کو مشکل بناتا ہے but in most cases, لیکن زیادہ تر صورتوں میں the addicts die due to the lack of timely treatment and counseling. اب اس میں لیک ہے کمی ہونا، ٹائملی ہوگا بر وقت، ٹریٹمنٹ علاج اور کاؤنسلنگ ہے مشاورت. ٹھیک ہے. یہ نہ صرف علاج کو مشکل بناتا ہے لیکن بہت سی صورتوں میں بر وقت
علاج اور مشاورت کی کمی کی وجہ سے منشیات کے عادی مر سکتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ پھر سن لیں، یہ نہ صرف علاج کو مشکل بناتا ہے لیکن بہت سی صورتوں میں بروقت علاج اور مشاورت کی کمی کی وجہ سے منشیات کے عادی مر جاتے ہیں۔ نیکسٹ پیج 106 پیراگراف نمبر 4. Rehabilitation centers are the best places for the control and recovery process. بحالی زندگی کے مراکز منشیات کی روک تھام۔ اب دیکھیں کنٹرول سے پہلے ڈرگز نہیں لکھا لیکن ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، خالی ہم روک تھام نہیں لکھ سکتے، ٹھیک۔ تو بحالی زندگی کے مراکز منشیات کی روک تھام، کنٹرول کا مطلب ہے روک تھام، اور صحت یابی کے عمل کے لیے بہترین جگہ ہیں۔ پھر سن لیں، بحالی زندگی کے مراکز منشیات کی روک تھام اور صحت یابی کے عمل کے لیے بہترین جگہ ہیں۔ These centers look after them. یہ مراکز ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ These centers look after them. یہ مراکز ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ Complete medical support and guidance is provided to these people in these centers. ان مراکز میں ان لوگوں کو مکمل طبی امداد، میڈیکل سپورٹ ہوگا، طبی امداد، ٹھیک ہے۔ ان مراکز میں ان لوگوں کو مکمل طبی امداد اور رہنمائی مہیا کی جاتی ہے۔ پھر سن لیں، ان مراکز میں ان لوگوں کو مکمل طبی امداد اور رہنمائی مہیا کی جاتی ہے، پرووائڈڈ ہوگا مہیا کرنا۔ Drug abusers therefore must be taken to proper and certified rehabilitation centers. ڈرگ ابیوزرز بھی کیا ہیں؟ منشیات کے عادی کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے منشیات کے عادی کو مناسب اور تصدیق شدہ، سرٹیفائڈ ہوگا تصدیق شدہ بحالی زندگی کے مراکز پر لے جانا چاہیے، where proper treatment and cure is available for them. جہاں ان کے لیے مناسب علاج معالجہ دستیاب ہے۔ ٹریٹمنٹ اینڈ کیور ہوگا علاج معالجہ، ٹھیک ہے۔ پھر سن لیں، اس لیے منشیات کے عادیوں کو بحالی زندگی مناسب اور تصدیق شدہ بحالی زندگی کے مراکز پر لے جانا چاہیے جہاں ان کے لیے مناسب علاج معالجہ دستیاب ہے۔ However, this involves rapid identification of the problem of drug addiction. However, تاہم this involves rapid identification، فوری شناخت ہے، rapid فوری identification شناخت۔ تاہم اس میں پرابلم آف، اچھا ٹھیک ہے، تاہم اس میں منشیات کے عادی کے مسئلے کی فوری شناخت and total cooperation of the victims with the team of these centers، اور ان مراکز کی ٹیم کے ساتھ متاثرین کے مکمل تعاون شامل ہے۔ اب اس کو کمپلیٹ کرتی ہوں۔ However, this involves a rapid identification of the problem of drug addiction and total cooperation of the victims with the team of these centers. تاہم اس میں منشیات کے عادی کے مسئلے کی فوری شناخت اور ان مراکز کی ٹیم کے ساتھ متاثرین کا مکمل تعاون شامل ہے۔ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ تاہم اس میں منشیات کے عادی کے مسئلے کی فوری شناخت اور ان مراکز کی ٹیم کے ساتھ متاثرین کے مکمل تعاون شامل ہے۔ اب کوآپریشن ہے تعاون، ٹھیک ہے، اور ریپڈ آئیڈینٹیفیکیشن بتا دیا میں نے، فوری شناخت۔ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے۔ The other factor that contributes in rehabilitation
of the drug victim is proper counseling. दूसरा आमिल या दूसरा अंसर that contributes जो मदद करता है in rehabilitation of drug victim, मदद करता है मंशियात के आदि की बहाली ज़िंदगी में is proper counseling. वो क्या है? मुशावरत, मुनासिब मुशावरत है. काउंसलिंग मीन्स मुशावरत. इसको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. The other factor that contributes in rehabilitation of the drug victim is proper counseling. मंशियात के आदि की बहाली ज़िंदगी में दूसरा आमिल जो मदद करता है वो मुनासिब मुशावरत है. The sooner it is done, the better it is for the victim. जितनी जल्दी मुशावरत की जाएगी मुतासिर के लिए उतना ही बेहतर होगा. अब ये देखें, सूनर इट लिखा हुआ है. इट मीन्स काउंसलिंग. तो आपने वो मुशावरत, इट की जगह मुशावरत, जितनी जल्दी ये किया जाएगा आप नहीं लिख सकते हैं. ठीक है, जितनी जल्दी मुशावरत की जाएगी. मंशियात, अब विक्टिम के लिए आप मंशियात का आदि भी लिख सकते हैं और मुतासिर भी लिख सकते हैं. ठीक है, जितनी जल्दी मुशावरत की जाएगी ये मुतासिर के लिए उतना बेहतर है. The counseling process must continue even after the drug abuser is rehabilitated. मंशियात की आदि की बहाली ज़िंदगी के बाद भी मुशावरत के अमल को जारी रखना चाहिए. फिर सुन लें. The counseling process must continue even after the drug abuser is rehabilitated. मंशियात के आदि की बहाली ज़िंदगी के बाद भी मुशावरत के अमल को जारी रखना चाहिए because of the dangers of a relapse. डेंजर्स ऑफ अ रिलैप्स होता है कि किसी चीज़ या किसी आदत की तरफ दोबारा लौट आना. तो यहाँ पे हम मंशियात की बात कर रहे हैं. तो बिकॉज ऑफ द डेंजर्स ऑफ द रिलैप्स, इसको हम पहले ट्रांसलेट करके देन उससे करेंगे. ठीक है, अब मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, गौर से सुन लें. The counseling process must continue even after the drug abuser is rehabilitated because of the dangers of a relapse. मंशियात की तरफ दोबारा लौट आने की खतरे की वजह से, फिर सुन ले, मंशियात की तरफ दोबारा लौट आने के खतरे की वजह से मंशियात के आदि की बहाली ज़िंदगी के बाद भी मुशावरत के अमल को जारी रखना चाहिए. एक दफ़ा और रिपीट कर देती हूँ. मंशियात की आदत की तरफ दोबारा लौट आने के खतरे की वजह से मंशियात के आदि की बहाली ज़िंदगी के बाद भी मुशावरत के अमल को जारी रखना चाहिए. Doctors, family and friends must continue to critically watch. डॉक्टरों, ख़ानदान वालों और दोस्तों को इस पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए. क्रिटिकली वॉच होगा कड़ी नज़र रखना. ठीक है. एंड काउंसल द विक्टिम फॉर बेटर मोटिवेशन एंड एडजस्टमेंट. और मुतासिर को बेहतर तरगीब और समझौते का मशवरा देना चाहिए. काउंसिल होगा मशवरा देना. ठीक है. बेटर होगा बेहतर और मोटिवेशन होगा तरगीब, बेहतर तरगीब देना. एंड एडजस्टमेंट होगा समझौता करना. फिर सुन ले. डॉक्टर्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स must continue to critically watch and counsel the victim for better motivation and adjustment. डॉक्टरों, ख़ानदान वालों और दोस्तों को उस पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और मुतासिर को बेहतर तरगीब और समझौते का मशवरा देना चाहिए. मैं रिपीट कर देती हूँ दोबारा. डॉक्टरों, ख़ानदान वालों और दोस्तों को उस पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए और मुतासिर को बेहतर तरगीब और समझौते का मशवरा देना चाहिए. लास्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 6. Drug addiction is really a very serious threat to any society. मंशियात की आदत हकीकतन, रियली क्या होगा? हकीकतन. मंशियात की आदत हकीकतन किसी भी मुआशरे के लिए एक संगीन खतरा है. सीरियस होगा संगीन. ठीक. थ्रेट खतरा.
I repeat, drug addiction is really a very serious threat to any society. منشیات کی عادت حقیقتاً کسی بھی معاشرے کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے یا ایک بہت سنگین خطرہ ہے. In Pakistan alone, صرف پاکستان میں there are almost 5 million drug addicts. صرف پاکستان میں تقریباً 50 لاکھ منشیات کے عادی ہیں. صرف پاکستان میں تقریباً 50 لاکھ منشیات کے عادی ہیں. Addicts undergo numerous economic, social and health problems. منشیات کے عادی بہت سے اکنامک معاشی، سوشل معاشرتی اینڈ ہیلتھ اور صحت کے مسائل سے گزرتے ہیں. منشیات کے عادی نیومرس بہت سے منشیات کے عادی بہت سے معاشی، معاشرتی اور صحت کے مسائل سے گزرتے ہیں. The governments all over the world have been trying to eliminate drug addiction from society. پوری دنیا کی حکومتیں، ٹھیک ہے، معاشرے سے منشیات کی عادت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر سن لیں، آل اوور دا ورلڈ، یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے کہ پوری دنیا کی حکومتیں معاشرے سے منشیات کی عادت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. But still more efforts are needed to completely wipe it out. لیکن اسے مکمل طور پر یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لیکن اس کا مکمل طور پر صفایا کرنے کے لیے مزید کوششوں کی ضرورت ہے. وائپ اٹ آؤٹ یعنی وائپ آؤٹ کا مطلب ہے صفایا کرنا. بٹ اسٹل مور ایفرٹس آر نیڈیڈ ٹو کمپلیٹلی وائپ اٹ آؤٹ. لیکن ابھی بھی اس کا مکمل طور پر صفایا کرنے کے لیے مزید کوششوں کی ضرورت ہے. This can only be made possible. یہ صرف تب ہی ممکن بنایا جا سکتا ہے if the people become increasingly aware of the threats that drugs pose. اگر لوگ منشیات کی وجہ سے پیدا ہونے والے خطرات سے زیادہ آگاہ ہوں. پھر سن لیں، this can only be made possible if the people become increasingly aware of the threats that drugs pose. یہ صرف تبھی ممکن بنایا جا سکتا ہے اگر لوگ منشیات کی وجہ سے پیدا ہونے والے خطرات سے زیادہ آگاہ ہوں. Again, this can only be made possible if the people become increasingly aware of the threats that drugs pose. یہ صرف تب ہی ممکن بنایا جا سکتا ہے کہ اگر لوگ منشیات کی وجہ سے پیدا ہونے والے خطرات سے زیادہ آگاہ ہوں. They should go firmly to live a healthy and meaningful life. انہیں ایک صحت مند اور بامعنی زندگی گزارنے کے لیے عہد کرنا چاہیے یا فرملی مضبوطی سے عہد کرنا چاہیے یا مضبوط عہد کرنا چاہیے. پھر سن لیں، they should go firmly to live a healthy and meaningful life. انہیں ایک صحت مند اور بامعنی زندگی گزارنے کے لیے مضبوط عہد کرنا چاہیے. اب ہیلدی صحت مند آپ کو پتہ ہے، میننگ فل بامعنی، وہ ہوگا عہد کرنا، فرملی ہے مضبوط. Now this chapter has ended. Class, do you have any issue regarding translation? You can ask me question. Yes, Amna. Amna, can you hear me? If you have any issue, you can ask me. Fatma, you can unmute and ask me questions about translation. Fatma, Mehrunisa, Usman, Zuhair.
I think all of you are satisfied. So next, I'm going to start. It's exercise. Look at page number 107. First is glossary, and you have to learn all these meanings by heart because these are important according to the board pattern, board point of view. Okay, you have to learn all these words meaning. On next page, page number 108, we had done all these question answers. Now next, vocabulary A exercise. Guess the meaning of the following words from the text. Write the meaning in the middle column. Confirm the meaning by using a dictionary. Students, you have to do it by your own self. I will ask you, inshallah, tomorrow about their meanings. Okay, guessed meanings and dictionary meanings. Okay, on next page, page number 109, grammar portion, relative pronouns. Anyone tell me? Okay, Zuhaib, can you tell me what is relative pronoun? Zuhaib, I know you Yes. are hearing me. Can you tell me what is relative pronoun? जब बुक से पढ़ के बता दूं वरना मुझे ऐसे नहीं पता. Yes, again. जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता रिलेटिव प्रोनाउन क्या है. अच्छा, नहीं पता आपको. Yes, Usman. Usman, can you tell me?